صرف دو طبقوں کا ہی استحصال کیے ہوئے پاکستان میں، ایک کاشتکار کا اور ایک اینڈ کنزیومر کا۔ جب کاشتکار کی جنس آتی ہے تو اس کو کم سے کم ریٹ دیا جاتا ہے، اور جب اینڈ کنزیومر اس کو پرچیز کرتا ہے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ اس کا ریٹ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اینڈ کنزیومر میں ایک غریب آدمی ہے، ایک ریڑھی چلانے والا ہے، رکشہ چلانے والا ہے، ایک کلرک ہے، ایک چوکیدار ہے، یعنی کہ انتہائی غریب طبقہ اس میں شامل ہے۔ اور کسانوں میں بھی چھوٹے کاشتکار، ایکڑ کا، 2 ایکڑ کا، 3 ایکڑ کا، 4 ایکڑ کا کاشتکار شامل ہے۔ یعنی کہ اگر کاشتکار کو اس ملک میں پیداواری لاگت نہ ملے، اس سے پیداواری لاگت سے بھی اس کو کم ریٹ ملے، اور اس کا ہر کراپ پہ اس کا استحصال کیا جائے، اور استحصال کرنے والے کون ہوں؟ اربوں خربوں پتی ہوں۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے اس ملک میں، کیا اس ملک میں زراعت ہو سکے گی؟ ایک سوالیہ نشان بن چکا ہے۔ کیا ہم ہر چیز باہر سے امپورٹ کرتے رہیں گے؟ آج بھی ہماری جو امپورٹ کا بل ہے وہ تقریباً $10 بلین کا ہے جی، ہم جو امپورٹ کر رہے ہیں۔ چاہیے یہ تھا کہ ہم $30 سے $40 بلین کی ایکسپورٹ کرتے، لیکن آج ہم $10 بلین کی امپورٹ کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کسان کا استحصال، اس کی پیداواری لاگت پلس 25% پرافٹ اس کو نہ ملنا۔ اس وقت جو کرنٹ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ گنے کی شوگر ملیں 1 نومبر کو کیوں نہیں چلی؟ وہ لوگ عدالتوں میں کیوں گئے؟ عدالتوں نے اسے کیوں گھسیٹا چند دن؟ میں اس سے پہلے بھی عرض کرتا چلوں کہ عدالتوں نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا، شوگر ملوں کا ساتھ دیا ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے مجھے یاد آ رہا ہے کہ میاں محمد زمان وٹو ہمارے سیکٹری فوڈ تھے، تو انہوں نے ٹی وی پہ آ کے ایک سٹیٹمنٹ دے دی کہ ایک ہی جسٹس کے پاس 17 کیس لگے ہیں شوگر ملوں کے، 17 کے 17 کا فیصلہ شوگر ملوں کے حق میں ہوا ہے۔ تو دوسرے دن وہ سیٹ پہ نہیں تھے، اور اس کے بعد انہیں کوئی پوسٹنگ نہ مل سکی، صحیح کوئی پوسٹنگ نہ مل سکی، صرف اسی وجہ سے کہ انہوں نے ایک سچی بات کی۔ اس ملک میں سچ بولنے پہ بھی پابندی ہے، اس ملک میں احتجاج کرنے پہ پابندی ہے۔ کوئی شخص باہر نکل کے اپنے جائز مقاصد کے لیے احتجاج بھی نہیں کر سکتا۔ آج یقین کر لیں کہ کاشتکار کے حالات بہت برے ہو چکے ہیں، صرف کاشتکار کے نہیں، پاکستان کے میں کہوں گا۔ پاکستان کی معاشی حالت اس وقت ابتر ہو چکی ہے، اور ہمارے لیے لمحہ فکریہ جب کل IMF کی رپورٹ آئی، ہم بہت عرصے سے بار بار بات کر رہے تھے کہ ہر معاملے میں کرپشن چل رہی ہے۔ اب یہ نہ میری رپورٹ ہے نہ آپ کی رپورٹ ہے، یہ ان کی رپورٹ ہے جن کو ہم سب باپ مانتے ہیں۔ IMF کی رپورٹ ہے جس کے بغیر ہم ایک قدم آگے نہیں رکھتے، جس کے کہنے پہ کاشتکار کا استحصال ہوا، جس کے کہنے پہ کاشتکار کی کپاس کے اوپر 18% GST لگی۔ آج صرف گنا نہیں، میں اگر کپاس کی بھی بات ساتھ کروں گا، یعنی اگر کپاس پاکستانی کاشتکار اگاتا ہے تو اس کے اوپر 18% GST ہے۔ وہ کس لیے ہے؟ کس کو راضی کرنے کے لیے ہے؟ امریکہ بادشاہ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ سب سے بڑا ایکسپورٹر وہ ہے، اور ہم اس کے سب سے بڑے امپورٹر بن چکے ہیں۔ میں آج کوئی جذباتی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، میں حقائق بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے جی۔ 1960 کی دہائی میں ایک پنجاب ایگریکلچر کمیشن بنا، اس کو ہیڈ کر رہے تھے نواب آف کالا باغ۔ اس کی سفارشات میں پہلی سفارش یہ تھی کہ پتوں کی سے لے کے رحیم یار خان تک کوئی شوگر مل نہ لگے، یہ کاٹن ایریا ہے۔ 27 سال تک وہاں پہ کوئی شوگر مل نہ لگی، 1987 تک۔ اس کے بعد ساری شوگر ملیں وہیں پہ لگ گئی۔ اور اس سے کیا ہوا؟ میں نے 92 میں کاشتکاری شروع کی تھی، ہماری کپاس کی پروڈکشن تھی 1,28,00,000 بیل، انڈیا تھا 1,10,00,000 بیل۔ ہماری کاٹن بیل کا وزن تھا 170 سے 180 kg، آج ہم نے اس کو کم کر کے 150 kg کر دیا ہے۔ آج انڈیا چلا گیا ہے اسی وزن کے ساتھ، بغیر کاٹن بیل کا وزن کم کیا 4 کروڑ پہ، اور ہم آ گئے ہیں 50 لاکھ پہ۔ اور ہم حال بتا گنا ہم اس وقت صرف پنجاب میں 22 لاکھ ایکڑ پہ کاشت کر رہے ہیں۔ گنا ہم سے کاشت کروایا گیا، ان کو مواقع فراہم کیے گئے۔ اور آج اگر آپ کپاس کو دیکھیں تو ہماری آج سے 3-4 سال پہلے جو اس کی امپورٹ تھی وہ $1 بلین بھی نہیں تھی، وہ تقریباً $800 ملین تھی۔ 2 سال پہلے جب ہماری 3 سال پہلے کپاس بہتر ہوئی
تو وہ بالکل کم ہو کے آ گئی، تقریباً $400 ملین پہ آ گئی، اور اب اس وقت $2.25 بلین کی امپورٹ ہے اس سال، اور اگلے سال $3 بلین سے زیادہ امپورٹ ہوگی۔ کیا اس طرح یہ ملک چلے گا؟ آج کاشتکار کا گنا تیار ہے، یقین کر لیں کہ میں اس کے جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتا سکتا، اسے رات کو نیند نہیں آتی۔ کل پتہ چلا کہ تمام شوگر ملیں چل گئی ہیں، اور ریٹ کیا اناؤنس کیا؟ $400۔ اور $400 کب تھا؟ آج سے 3 سال پہلے بھی $450 $450 ریٹ تھا، اور چینی کا ریٹ تھا $110۔ آج چینی کا ریٹ کیا ہے؟ $210۔ اگر یہ $1 کلو ریٹ بڑھاتے ہیں تو اس غریب عوام کے اوپر 7 ارب 40 کروڑ کا بوجھ بنتا ہے، کیونکہ ہماری جو پروڈکشن ہے وہ تقریباً 7.4 ملین ٹن ہے چینی کی، اور 7.4 ملین ٹن کے جو کلو بنتے ہیں وہ 7 ارب 40 کروڑ کلو بنتے ہیں۔ کیا ان کا پیٹ نہیں بھرتا؟ کیا کاشتکار کی کوئی پیداواری لاگت نہیں ہے؟ کیا اس وقت تک میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ حکومت میں یا انہوں نے شوگر ملوں نے ایک بھی کاشتکاروں کے ساتھ میٹنگ کی ہو کہ آؤ مل بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کی پیداواری لاگت کیا ہے؟ کم از کم ہماری پیداواری لاگت دیکھیں۔ خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں، میں پیداواری لاگت چاہیے، ساتھ انٹرنیشنل جو ایک تھم رول ہے کہ 25% پروفٹ ساتھ چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، تاکہ ہم اگلے سال باقی فصلوں پہ خرچ کر سکیں۔ گنے کے پیسے آئیں گے تو باقی فصلوں پہ خرچ کریں گے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا ٹوٹل خرچہ کیا ہے 1 ایکڑ کے اوپر۔ ہمارا اس وقت جو ٹوٹل خرچہ بنتا ہے جی، میں نے کم سے کم لگایا وہ $3,63,100 بنتا ہے جی، $3,63,100، اور ہماری پیداوار ایوریج 700 من ہے، میں نے 800 من لگائی ہے۔ ہمیں پڑتا ہے $453 ہماری کاسٹ بنتی ہے اس مطابقت سے۔ اگر آپ اجازت دیں میں ایک ایک چیز بتا سکتا ہوں جی اس کی۔ ہماری جو ٹھیکہ ہے وہ $1.5 lakh منیمم، میں منیمم کی بات کرتا ہوں، ورنہ 2-2.25 لاکھ بھی ٹھیکہ ہے جی۔ زمین کی تیاری پہ ہم 6 ہل چلاتے ہیں، $9,000 خرچہ ہے۔ روٹاویٹر مارتے ہیں، $3,000 خرچہ ہے۔ ہم 1 گھنٹہ اگر اس کو لیزر صرف 1 گھنٹہ کرے تو $2,500 ہے جی۔ چیزل مارتے ہیں $4,000 اس کا خرچہ ہے۔ اس کے بعد جب اس کی کھیلیں نکالتے ہیں $2,000 خرچہ ہے۔ ڈسک مارتے ہیں $3,000 خرچہ ہے۔ بیجا جو ہم ڈالتے ہیں وہ $48,000 کا آتا ہے جی۔ اسی طرح بیج لگوائی، جو خواتین مرد آ کے وہاں مزدوری کرتے ہیں، بیج وہ 5,000 ایکڑ ہم سے لیتے ہیں۔ بلیڈ ہم اس کے بعد اس کے اوپر مارتے ہیں ہمار کرنے کے لیے، بعد میں جب اگتا ہے تو $1,000 اس کا خرچہ ہے۔ کوراجن ہم دوائی ڈالتے ہیں 2 دفعہ، $6,000 اس کا خرچہ ہے۔ اچھا، سپرے کروانے کی جو مزدوری ہے وہ $2,000 ہے۔ ڈی اے پی کھاد 2 بوریاں ڈالیں تو $30,000 ہے۔ پوٹاش 1 بوری 12,500، یوریا کھاد کی 4 بوریاں $18,000 خرچہ ہے۔ گوارا کھاد 2 بوریاں $7,600 ہمارا خرچہ ہے۔ پانی 16 لگاتے ہیں ہم، 16 پانی میں سے میں 8 پانی کرتا ہوں دریائی اور 8 ٹیوبل سے، حالانکہ دریائی 8، اس کے باوجود $32,000 خرچہ بنتا ہے۔ جو ہم ویڈا سائڈ سپرے کرتے ہیں اس کے گنشن صاف کرنے کے لیے $3,000 اس کا خرچہ ہے۔ اسی طریقے سے جو اس کے بعد ہم جب گنا ہارویسٹ کرواتے ہیں تو اس کی ہارویسٹنگ کا، چھلائی کا، لوڈنگ کا جو خرچہ ہے وہ $42 فی من ہے، $33,600 ایکڑ کا بنتا ہے جی۔ کرایہ میں نے صرف $30 لگایا، لوگ $70-80 تک بھی دیتے ہیں جی، بعض جگہ پہ کرایہ اتنا ہوتا ہے، وہ $24,000 ہے۔ اب ملازم کی میں پر ایکڑ تنخواہ جو وہاں پہ کاؤنٹ کر رہا ہوں صرف $2,000۔ اچھا، پھر ہم اس میں کلوروپیریفاس فلڈ بھی کرتے ہیں جی، وہ $2,600 خرچہ ہے اس کا۔ وائٹ فلائی کا سپرے کرتے ہیں $1,200، اور اس میں ڈرون استعمال کرتے ہیں $800 ہم سے ڈرون والا کرایہ لیتا ہے۔ یہ ٹوٹل $3,63,100 بنتا ہے جی اس کا ٹوٹل، اور $453 ہماری کاسٹ آف پروڈکشن ہے، اور ہمیں جو ریٹ اناؤنس کیا گیا ہے وہ $400 ہے۔ خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں کہ اس وقت کاشتکار بہت پریشان ہے، نہ اس کے گھر کے حالات ٹھیک ہیں، نہ اس کے کھیت کے حالات ٹھیک ہیں، نہ بچوں کی تعلیم کے، نہ صحت کے۔ آج کیا یہ ملک ان چند لوگوں کے لیے بنا ہے؟ کیا ہم پاکستانی اور انسان نہیں ہیں؟
کیا ہمارا جینے کا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا ہم اگر یہ پورے سال کی فصل ہے، کاشتکار یقین کر لیں سخت سردی میں آپ کے لیے، گندم کے لیے، سب کے لیے جب پانی لگاتا ہے، کورا پڑ رہا ہوتا ہے، جب حد سے زیادہ گرمی ہوتی ہے اس وقت وہ سپرے بھی کر رہا ہوتا ہے، پانی بھی لگا رہا ہوتا ہے، جب آپ لوگ کمروں میں اے سی میں پڑے ہوتے ہیں، کیا اس کا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا وہ پاکستانی نہیں ہے؟ خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں کہ کاشتکار سے بڑا محب وطن اس پاکستان میں کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کسی دوسرے ملک میں منتقل نہیں کر سکتا۔ اس کا جینا پاکستان میں، اس کا مرنا پاکستان میں، اولاد ادھر، جائیداد ادھر، تعلیم ادھر، صحت ادھر، ایمان ادھر، سیر و سیاحت ادھر، اس کا قبرستان بھی ادھر ہے۔ آپ اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں۔ آج کاشتکار کیا کرے؟ کیا کاشتکاری چھوڑ دے؟ ہم نے گندم کاشت کی ہے، کیوں کیا میں آپ کو بتا دوں۔ حالانکہ 2 سالوں میں 2200 ارب روپے نقصان ہوا ہے، اس کے باوجود، نقصان کے باوجود ہمیں پھر نقصان نظر آ رہا ہے، اس کے باوجود ہم نے اس 25 کروڑ عوام کے لیے گندم کاشت کی ہے۔ کرنے کی وجہ کہ کاشتکار نائب خدا ہے، اللہ کا دیا اور رزق زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ ہم کاشتکاروں نے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ کے کام میں ہم کون ہوتے ہیں رکاوٹ ڈالنے والے؟ جب قدرت نے ہمارے ذمہ لگا دیا ہے، نفع ہو نقصان ہو، لیکن آج اس غریب آدمی کو جو ہم نے گندم بیچی 1900 2021 میں، آج اس کو آٹا کس ریٹ پہ مل رہا ہے، گندم کس ریٹ پہ مل رہی ہے؟ دنیا کہاں چلی گئی ہے؟ فیوچر مارکیٹنگ میں چلی گئی ہے۔ ہندوستانی کاشتکار کو اگست 2024 میں ریٹ دے دیا گیا گندم کا، جو 25 میں کاشت کر رہے ہیں اور 26 میں ہارویسٹ کر رہے ہیں۔ کیا ہمارا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا اگر پوری دنیا فیوچر مارکیٹنگ دے رہی ہے وہ بیوقوف ہے؟ پھر کہتے ہیں ہم نے ڈی ریگولیٹ کر دی گندم۔ جب ہماری باری آتی ہے اور ڈی ریگولیٹ، اس کے بعد روٹی کا ریٹ طے، آٹے کا ریٹ طے، بین الصوبائی پابندی، بین الاضلاعی پابندی، بیرون ملک بھیجنے پہ پابندی، یہ کوئی قانون کے مطابق کام نہیں ہے۔ ہمارے سامنے نام استعمال ہوتا ہے آئی ایم ایف کا۔ اب آئی ایم ایف کو جواب دو نا کرپشن کے۔ وہ میں نے تو وہاں رپورٹ نہیں دی، پاکستان کسان اتحاد جب کسانوں نے تو وہاں رپورٹ نہیں دی۔ اب چاہیے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک کلین ہو، صاف ہو۔ یہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کا نام ہے، یہ کلمے کے نام پہ بنا ہے، یہاں پہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس وقت ہم زراعت میں دن بدن پیچھے جا رہے ہیں۔ اگلے سال اگر یہی حالات رہے تو یہاں کپاس کاشت نہیں ہوگی۔ اگر کپاس کاشت نہیں ہوگی تو آپ کی معیشت کا، اس ملک کی معیشت کا بنے گا کیا؟ اگر آپ کی ٹوٹل 30 سے 31 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ ہے، اس میں صرف 20 بلین ڈالر، آپ کی 20 سے 21 بلین ڈالر صرف کپاس کا ہے۔ آپ نے پروموٹ کیا آج تک گنے کو، چاول کو، گنے کو پروموٹ کیا، چاول کو پروموٹ کیا۔ ایک طرف وائٹ پوائزن ہے، ایک طرف وائٹ گولڈ ہے۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، حکومت نے فیصلہ کرنا ہے۔ دیکھیں کیا دنیا اپنے کاشتکاروں پہ ٹیکس لگاتی ہے؟ پوری دنیا میں زراعت سبسڈائز ہے۔ یا آپ یقین کر رہے ہیں، میں نے ہر لیول پہ کوشش کی کہ کپاس کے اوپر لگی ہوئی جی ایس ٹی ختم ہو۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کپاس کے پودے تک سے مجھے ذاتی طور پہ عشق کی حد تک محبت ہے۔ اور میں نے ایک سیمینار میں کہا تھا، جس کے بعد میں بڑے پینافلکس لگے، میں نے یہ کہا تھا کہ کپاس کا پودا میرے ساتھ باتیں کرتا ہے۔ آج ہم نے کپاس ختم کر دی، اب گنے کا کاشتکار ختم ہو رہا ہے، مر رہا ہے وہ کاشتکار۔ میں اس پلیٹ فارم سے اپنے کاشتکاروں سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اس 400 روپے پہ اپنا گنا مت بیچو، آگ لگا دو، لیکن ان ظالموں کے آگے نہ جھکو۔ قدرت ہمیں رزق دے دے گی، اگلے سال کوئی اور چیز کاشت کر لیں گے۔ جب تک یہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ نہ کرے کہ ہماری پیداواری لاگت کیا اور ہمارا ریٹ کیا بنتا ہے، یہ کیا طریقہ آ گیا کہ وہ اپنی مرضی کا ریٹ دے، پھر کہتے ہیں ہم نے ڈی ریگولیٹ کر دی چینی کو۔
بھئی اگر ڈی ریگولیٹ کر دیا میں کوئی اعتراض نہیں ڈی ریگولیٹ کرنے پہ. پھر کہتے ہیں کہ ڈی ریگولیٹ کرنے کے بعد جتنی مرضی شوگر ملیں لگائیں. بھائی لگائیں، کپاس کا خاتمہ کرنا ہے تو کر دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اپنی ملک کی معیشت تباہ کرنی ہے تو کر دیں. چاہیے تو یہ تھا کہ آج سب سے امپورٹنٹ فیصلے کپاس کے لیے ہوتے ہیں، اس کی ریسرچ پہ انویسٹمنٹ ہوتی. ہماری ریسرچ کا بجٹ ہی کیا ہے؟ ایگریکلچر ریسرچ کا، ایگریکلچر کی جی ڈی پی کا 0.18. برازیل نے 4 سالوں میں کیوں ترقی کی؟ اس کا 1.75 ہے. آپ ڈفرنس دیکھ لیں، کئی 100% کا فرق ہے ہمارا اور ان کا. آج ہم دالیں باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں، ایڈیبل آئل امپورٹ کر رہے ہیں، گندم امپورٹ کر رہے ہیں، کپاس ہم امپورٹ کر رہے ہیں، ہر چیز ہم باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. آپ کے غلط فیصلوں کا امپیکٹ کیا ہوا؟ دیکھنا یہ امپورٹ ایکسپورٹ پہ دیکھنا یہ ہوتا ہے امپورٹ ایکسپورٹ کا ڈیفیسٹ کیا بڑھا ہے. اگر میں پچھلے 7-8 ماہ کا لوں، پچھلے سال سے اس کا موازنہ کروں، ہماری 90% چلی کی ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے، 70% ہماری مکئی کی ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے، 40% ہمارے فروٹ ویجیٹیبل کی ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے، 11% چاول کی ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے، اور 340% ہماری کاٹن کی امپورٹ میں اضافہ ہوا ہے. یہ ملک کیا ترقی کرے گا؟ ہم شروع سے ایک نعرہ لگا رہے ہیں، بلکہ یہ نعرہ خود حکومت لگاتی تھی کہ کسان خوشحال ملک خوشحال. آج کسان خوشحال نہیں ہے. آج کسان ٹریکٹر سے خوش نہیں ہوتا. ٹریکٹر کاشتکار کو صرف اور صرف اس کی فصل کا ریٹ چاہیے. میں کاشتکاروں سے کہتا ہوں اپنی چڑائی روک دے، مت دے گنا، اس سے بہتر ہے اس کو آگ لگا دو. لیکن اس ظلم کے سامنے نہ جھکو جو اس وقت کاشتکار کا استحصال ہو رہا ہے. اور ہم انشاءاللہ رحیم جار خان سے شروع کریں گے، اس کے اوپر ہم زوردار احتجاج شروع کریں گے انشاءاللہ. اس کی وجہ یہ ہے ہم بھی پاکستانی ہیں. جب پاکستان بنا تھا تو سب سے زیادہ کاشتکاروں نے قربانیاں دی تھی، اور آج تک اس ملک کی معیشت کو چلا رہا ہے تو یہی کاشتکار چلا رہا ہے. آج تک اس ملک پہ قربانی دے رہا ہے تو کاشتکار دے رہا ہے. آج تک اس ملک پہ اگر 25 کروڑ عوام کھانا کھا کے سوتی ہے تو اس غریب کاشتکار کی بدولت کھا کے سوتی ہے. اس ملک پہ کاشتکار کی عزت ہی کیا ہے؟ ہر چیز پیدا کر کے دینے والے کو، چاہے وہ گوشت ہو، سبزی ہو، فروٹ ہو، گندم ہو، چاول ہو، ہر چیز اگا کے دینے والے کو لقب کیا دیا جاتا ہے پینڈو اور گوار کا. یعنی ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھا بھی نہیں جاتا. کاشتکار کو پاکستانی اور انسان تسلیم نہیں کیا جاتا. کیا چینی کا ریٹ اتنا بڑھانا جائز تھا؟ کیوں نہیں خاموش حکومت؟ کیا وجہ تھی کہ حکومت نے کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی؟ کیوں جب 400 روپے گنے کا ریٹ انہوں نے نہ اس کے حکومت خاموش کیوں ہے؟ کیا ہم اس پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ کیا ہم اس پاکستان میں نہیں رہتے؟ کیا اس ملک نے وہ قوانین سب کے لیے برابر نہیں بنائے؟ کیا یہ ملک آپ کے لیے بنا تھا؟ آج یقین کر لیں، میں بار بار ایک چیز کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں، یہ نائب خدا، یہ کاشتکار بہت پریشان ہے. جب وہ کیلکولیٹر سے بیٹھ کے حساب کرتا ہے میرا خرچہ کیا ہے، آمدنی کیا ہوگی، اس وقت اس نے اگر اپنے بچوں کی شادی طے کی وہ کینسل کر دیتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا. وہ اپنے بچوں کا علاج نہیں کروا سکتا، انہیں صحیح غذا نہیں دے سکتا. میں دعوت دیتا ہوں دیہاتوں میں پہلے بھی آج سے 20 سال پہلے صحت دیکھ لیں، آج بھی دیکھ لیں، ان کی صحت بھی نہیں اچھی، کیونکہ انہیں پوری خوراک ہی نہیں مل رہی. چوس کے کھا گئے ہیں کاشتکار کو. کاشتکار کا تو یہ لوگ خون چوس گئے ہیں خدا کی قسم کہ کاشتکار کو کسی فصل کا ریٹ نہ ملے. تو میں بعد میں پھر اپنے کاشتکار بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ 400 روپے میں گنا مت بیچیں. میں نے یہ نکالا 3,53,100 روپے آپ کا خرچہ، اور میں نے یہ جو درمیانے درجے کے کاشتکار اس کا خرچہ نکالا ہے. جو پروگریسو فارمر ہیں میں ان کا خرچہ نہیں نکالا، ان کا ان سے کہیں زیادہ بنتا ہے، پھر ان کی پیداوار بھی 900-1000 من ہو جاتی ہے. میں عام کاشتکار کے حساب سے میں خرچہ نکال جو چیلنج کرنا چاہے اس کو کر سکتا ہے. بہت شکریہ.